انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا یا انہوں نے کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو اپنی لیگ میں نہیں کھلانا. انڈیا نے ایک ایسی غلط روایت قائم کر دی ہے کہ جس کی ہم نے تو پچھلے 30-35 سال میں کوئی مثال نہیں دیکھی. یہ ایک بورڈ آف کنڈکٹ سمجھے. پاکستان بھی غلط کر رہا ہے, آپ کا اپنا ملک بھی غلط کر رہا ہے. ٹیلو کٹا ٹائپ کے پلیئرز بھیجے نا ذرا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز نیا آپ کا باس بن جاتا ہے. ہر روز ایسا لگتا ہے کہ ہم نے نئے کپتان کی تلاش میں اب شہنشاہ افریدی کو ہم نے بنایا. ہر 2-3 سال بعد ایک نئے چیئرمین صاحب آ جاتے ہیں, وہ سسٹم کو اپنی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. ان کے ایڈوائزر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کل جو پریس ریلیز پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشو کی, اس میں رضوان کا نام تک نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارے ساتھ سپورٹس کی دنیا کے 2 نامور جرنلسٹ موجود ہیں. رضوان صاحب انٹرنیشنل میڈیا سے ہیں اور انٹرنیشنل ایونٹس کور کرتے ہیں, خاص طور پہ کرکٹ پہ دسترس رکھتے ہیں. عبدالمعید شاہ صاحب, جنہیں حکومت پاکستان نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جائے گا, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم. میں آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں انڈیا نے ایک ایسا کردار, دنیا کرکٹ میں ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جس سے لوگ بڑی تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں انڈیا نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے جو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, یا انہوں نے کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو اپنی لیگ میں نہیں کھلانا, یا کبھی کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ ہم نے کوئی مقابلے میں حصہ نہیں لینا. آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں, کرکٹ ایک جینٹل مین سپورٹ ہے اور یہ ایک انتہائی غلط میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میں اس طرح کی حرکت کرنا کسی بھی نیشن میں, صرف انڈیا نہیں. اور انڈیا نے ایک ایسی غلط روایت قائم کر دی ہے کہ جس کی ہم نے تو پچھلے 30-35 سال میں کوئی مثال نہیں دیکھی. حالانکہ اتنے مشکل دور میں بھی پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوتے رہے ہیں جب حالات اس سے بھی زیادہ کشیدہ تھے, لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گراؤنڈ میں کھلاڑی آپس میں ہاتھ نہ ملائیں. اور یہ جو ٹاس پہ ہاتھ نہ ملانا, میچ ختم ہونے کے بعد ایک پلیئر کا ادھر منہ کر کے نکل جانا باہر اور دوسرا ٹیم دوسری طرف منہ کر کے نکل جاتی ہے, تو یہ ایک انتہائی غلط قسم کی حرکت ہے. جی عبدالمعید صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, بات بڑی اچھی کی ہے رضوان صاحب نے, اور یہ حقیقت ہے. جب آپ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی سپورٹس سے, تو پھر وہ مختلف اینگل کو پھیل جاتی ہے یہ چیزیں. یہ پھر آپ کو سپورٹس پہ دھیان کم ہوتا ہے اور ساتھ والی علیحدہ چیزوں پہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ایک چیز سٹارٹ کر دی کہ جی آپ نے ہاتھ نہیں ملایا, تو پھر آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ایک جو بیسک آپ کی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک گیمز کا جو ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ایک بورڈ آف کنڈکٹ سمجھیں ایک طرح سے. اور یہ ایک جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں, جب ایک دوسرے کے ساتھ شروع ٹاس کے وقت یا میچ کے اختتام پہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو آپ ایک اچھا میسج فار سپورٹس دیتے ہیں, فار کرکٹ دیتے ہیں, ناٹ فار یور سیلف. کے آپ یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ ہمیں سکھاتا ہی ہے, لیکن اب اپنے آپ نے الٹی گنگا بہانا شروع کر دی. آپ نے ایسی حرکات شروع کر دیں کہ آپ یہ لگے کہ یہ سپورٹس بہتری کے لیے نہیں ہے, یہ مخالفت کے لیے ہے, تو پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوتا. مطلب پھر آپ کو دوسری ٹیمیں بھی ایسا کریں گی, پھر دوسری ٹیمیں ہو سکتا ہے آپ سے 2 ہاتھ آگے چلے جائیں, تو پھر یہ کنٹروورسی شروع ہونے کا جب ہوتی ہے تو پھر ختم ہونے کا نام لے لیتی. تو میں کہتا ہوں یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. بڑا ایک غلط انہوں نے ایک چیز سٹارٹ کر دی ہے کہ جس کی امپلیکیشن ہمیں لگتا ہے کہ آگے کئی سالوں میں پھر آپ کو ان کو خود یہ چیز فیس کرنی پڑے گی. اور جب وہ خود فیس کریں گے پھر ریئلائز کریں گے کہ ہم سے جو وہ غلطی ہو گئی تھی وہ ہمیں غلط نہیں, اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے تھی. یہ اب سب دنیا اس طرح کر رہی ہے یا پاکستان اس طرح کر رہا ہے. یہ دیکھیں, ٹیم کی جب پرفارمنس کی بات آتی ہے نا راجہ صاحب, وہ ایک طرح کی نہیں رہتی. آج اگر انڈیا اچھا کھیل رہا ہے, کل پاکستان اچھا کھیلے گا. آج انڈیا نے کوئی ٹرافی جیتی ہے تو شاید 2-3 سال کے اندر پاکستان کوئی ٹرافی جیت لے گا. لیکن پھر کیا حالات ہوں گے, پھر کس طرح آپ ٹیکل کرو گے, وہ ان کو سوچنے والی بات ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. رضوان جوہری صاحب, آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ حرکت پاکستان کی طرف سے ہوتی تو آپ ضرور تنقید کرتے اور پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین جرنلسٹ نے جو ساری دنیا گھومتے ہیں, انہوں نے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں راج صاحب, یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ کرکٹ ایک طرف رہ گئی ہے. اب ان دونوں ملکوں میں یہ بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جو ان کے کرکٹ کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنے ملک کا انہوں نے وہ والا کردار ادا نہیں کیا جو ایک سپورٹس جرنلسٹ کو ادا کرنا چاہیے تھا.
اور کیونکہ یہ ایشو ٹوٹل پولیٹیکل مائلیج لے گیا جیسے شاہ صاحب نے کہا, تو اس میں وہ سپورٹس جرنلسٹ تو وہ سپورٹس جرنلسٹ رہے ہی نہیں دونوں سائڈ پہ. پاکستان میں تو خیر پاکستان نے تو کبھی بھی ہاتھ ملانے سے انکار نہیں کیا تھا, ورنہ سوریا کمار یادو کے ساتھ اور محسن نقوی صاحب نے بھی ہاتھ ملایا تھا, اور جو کیپٹنز والی کانفرنس ہوئی تھی, یہ اس کی میٹنگ ہوئی تھی امپائرز کے ساتھ, اس میں اس نے سلمان علی آغا سے بھی سوریا کمار نے ہاتھ ملایا تھا. لیکن جب بھی وہ پبلکلی آئے تو میرا نہیں خیال کہ بھارتی صحافیوں نے اس طرح کا کردار بالکل نہیں ادا کیا. اچھا عبد المعید شاہ صاحب, جو ان کے ایک سابق کپتان ہے کپل, انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا ہے, اس حوالے سے اگر آپ نے سنا ہے تو کیا کہیں گے آپ, اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو کوشچن آپ نے رضوان کے آگے کیا کہ انڈین میڈیا کا رول کیا رہا ہے, اس میں تھوڑی میں ضرور بات کروں گا. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ثنا امیر جو ہیں پاکستان کی فارمر کیپٹن ہیں, ان سے ایک کوئی بات اس طرح کی نکلی کہ جی یہ آزاد کشمیر کا پلیئر ہے, کسی پلیئر کے بارے میں, جی نظالیہ پرویز کے بارے میں, کہ یہ آزاد کشمیر کی پلیئر ہے. تو اس پہ انڈین نے ایسا رولا ڈالا کہ جس طرح کوئی بڑی غلط بات, حالانکہ وہی ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاؤں ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی اس طرح ہی لکھا ہوا ہے اور باقی بھی اس طرح لکھا ہوا ہے. میں ٹوٹل رول کی بات کر رہا ہوں, اتنا نیگیٹو رول ہے. یہ اگر اس طرح کی بات گورنمنٹ لیول پہ, کرکٹ بورڈ کی لیول پہ اگر یہ چیزیں آتی ہیں نا, تو میڈیا کا کام ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کو ہوا دینے کا کام نہیں ہے. کہ آپ میڈیا کا کام ہے نیوٹرل رہ کے آپ بات کرو. میڈیا کام یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیا میں ہو کے آپ سپورٹس کور کرتے ہوئے آپ کوشش کرو کہ جی یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو اور اس پہ چنگاری ڈالیں, اس پہ اور تیل ڈالیں, چھڑکیں اور اس کو اور ہوا دیں. یہ کام نہیں ہے میڈیا کا. میڈیا کا کام ہے کہ بھائی آپ پاکستان بھی غلط کر رہا ہے, آپ کا اپنا ملک بھی غلط کر رہا ہے, تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ انڈیا کا بہت نیگیٹو ہے, اور کپل دیو اور اس طرح کے کافی پلیئر ہیں انڈیا میں بھی ہیں. انڈیا میں بھی ایسی آوازیں ہیں جو جی انڈیا میں بھی ایسی آوازیں ہیں, اور خاص کر وہ آوازیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا ہوا ہے. میں 90s کی بات کر رہا ہوں, میں 80s کی بات کر رہا ہوں, بڑا اچھے ماحول میں انہوں نے کرکٹ پاکستان کے ساتھ کھیلا ہوا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے, اور اس کی امپلیکیشن بڑی ڈیپ روٹڈ ہے اور بڑے لانگ لاسٹنگ پر چلا جائے گا. اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ وہ کرکٹر ہیں جنہوں نے گیم کی اصلیت کو دیکھا ہوا ہے. آج کل گیم تو زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے نا, آپ کو پتہ ہے پیسہ زیادہ انوالو ہے. گیم کی وہ ایک جو گیم آپ کو اسپورٹس مین اسپرٹ سکھاتی ہے, جو اخلاق اور تمیز سکھاتی ہے, اس سے ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں, اور انڈیا والے تو سب سے پہلے ہٹے ہیں. تو افسوس ہوا ہے, اور لیکن اچھے لوگ ہیں اور جو اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے. یہ اچھی آپ نے بات کی کہ سپورٹس ہمیں ایک لیسن دیتا ہے, ایک تمیز سکھاتا ہے, ایک اخلاق سکھاتا ہے, لیکن جب اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو سپورٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رضوان جوہری صاحب, آپ دیکھیں جب ایک ٹیم ہے یا ایک ملک ہے, اس کا اتنی کنٹریبیوشن ہے, ایک تو ٹیم بہت اچھی ہے, ان کے کھلاڑی بہت اچھے ہیں, دوسرا وہ جو آپ پیسہ ملتا ہے کھلاڑیوں کو, جو پیسہ ان کی کمپنیاں لگاتی ہیں, وہ انڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. تو کیا ایسے میں ایک نخرہ سا آ نہیں جاتا, بندہ ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نہیں لگتا, یا وہ اس کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا؟ کیا کہیں گے آپ؟ لیکن پیسہ ہی راج صاحب سب کچھ نہیں ہے. اگر تو کرکٹ میں اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پھر تو یہ کھیل صرف بھارت کو ہی کھیلنا چاہیے. پھر باقی جو 10-12 ممالک ہیں وہ جب تک بھارت کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو اس پیسے کی جنریشن اس طرح نہیں ہو سکتی ہے. اس میں بھارت کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. تو نخرہ آپ میں اگر ہے اور اگر آپ کا کلاؤٹ ہے تو وہ اس وجہ سے کہ دوسرے ممالک آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ اگر ریونیو آتا ہے تو وہ آپ کو پاکستان سے کھیلنے میں ملتا ہے. اب اس کے جتنے آئی بالز آپ کو 2.5 بلین 3 بلین آئی بالز اگر آپ کو مل رہے ہیں ایک میچ کے, تو اس کا کمپیریزن یہ نہیں ہے کہ بھارت اگر آسٹریلیا, انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیلے گا تو وہ آئی بالز ملیں گے. یہ پیسہ آپ کو اس لیے رہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اس میں اتنا نخرہ دکھانے والا, اگر فار ایگزامپل کل پاکستان, آسٹریلیا اور انگلینڈ نہیں کھیلتے بھارت کے ساتھ, تو کیا اس پیسے کی آمد اسی طرح ہوگی؟ میں آئی پی ایل کی بات نہیں کر رہا. آئی پی ایل بالکل ایک سیپریٹ ان کی اینٹی ہے, ایک سیپریٹ لیگ ہے جس کا ظاہر ہے کلاؤڈ بہت بڑا ہے, کیونکہ اس میں پوری دنیا سے پلیئرز جا کے جو کہ کرنٹ پلیئرز ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. آج آپ اس میں سے بھی کرنٹ پلیئرز نکال دیں اور وہ ریلو کٹا ٹائپ کے پلیئرز بھیجیں نہ ذرا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنا پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں آپ. عبد المعید شاہ صاحب, جو کرکٹ پلینگ نیشنز ہیں, انہوں نے کوئی اپنا خاص کردار ادا نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک کردار بنتا ہے ایسے میں, اور اپنے کردار کی وجہ سے اس کرکٹ کو, اس جنٹل مین گیم کو بچانا چاہیے؟ کیا کہیں گے؟
دیکھیں، ایک تو مجھے تھوڑا آئی سی سی بڑا افسوس ہوا ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک پریس ریلیز 2-3 دن پہلے دی، بغیر تصدیق کیے ہوئے، بغیر پتہ کیے ہوئے کہ افغانستان میں کون سے کرکٹر کی، اور ان کرکٹر کی مطلب ہے کہ کوئی ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا سچی بات بھی ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی بغیر اس کے دیکھے ہوئے انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کر دی۔ یہ کام دیکھیں، یہ ہم جس اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پی ایس ایل میں یہاں آ کے ڈرون لگا تھا، وہ انڈیا کا لگا تھا۔ کیا کوئی آئی سی سی نے وہاں پہ کوئی ایسی بات کی کہ پی ایس ایل کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور اب ڈرون ادھر جان بوجھ کے آپ مار رہے ہو؟ کیا اس طرح کی حرکت کسی اور کرکٹنگ بورڈ کی طرف سے کچھ آیا؟ نہیں آیا، وہ یہ نہیں آیا۔ تو وہ آپ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے پرٹیکولر کنٹری نہیں ہوتا، فار دا سیک آف ٹوٹل پلینگ نیشنز ہوتا ہے۔ اگر آپ نیوٹرل ہو، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے جو ڈیسیژن کرتے ہو، جو پریس ریلیز ایشو کرتے ہو، جو کوئی آپ اس طرح کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس سے آتا ہے، یا کوئی آپ اس طرح کی میٹنگ کرتے ہو، تو وہ فار کولیکٹیو کاز کے لیے، ناٹ فار اے پرٹیکولر کنٹری اور پلیئرز آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری۔ یہ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو یہ مجھے ضرور افسوس ہوا کہ آئی سی سی ایک، میں کہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل باڈی ہونے کے اس کو ہونا چاہیے۔ نیوٹرل باڈی کے علاوہ انہوں نے ایک پارشل باڈی کا رول پلے کیا ہے اور اس طرح کی پریس ریلیز کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے پاکستان میں کتنے ہزاروں جو اسٹریٹ پلیئرز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہی گلیوں میں ہمارے کرکٹ کھیلتے ہیں، یہی افغانی سارے جو ہیں یہ گلیوں میں کرکٹ کھیل کے ہمارے بڑے ہوئے ہیں۔ تو کتنے لوگوں کی، کتنے پلیئرز کی ڈیتھ ہوئی؟ کبھی اس طرح کی بات ہوئی ہے؟ کبھی انہوں نے کوئی ایشو کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ ایز اے اسپورٹنگ باڈی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہو، کوئی چیز ایشو کرتے ہو، کسی قسم کا آپ کا کوئی اس طرح کی کانفرنس کرتے ہو یا کوئی اور بات کرتے ہو، تو اس میں پارشیلٹی نہیں آنی چاہیے۔ وہ آپ کو نیوٹرل اور آپ کو ایسا لک آپ کو دینا چاہیے کہ اس سے یہ پتہ لگے کہ یو آر دیئر فار دا آل ممبر کنٹریز، ناٹ فار سنگل کنٹری۔ اور انڈیا کا مجھے افسوس ہوا ہے آئی سی سی کا کہ انہوں نے بالکل ہی ایک ایسی حرکت کی کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کرو گے تو وہ پھر رضوان والی بات ہے، پھر آپ اکیلے ہی کھیلو گے، پھر اکیلے کھیلو گے تو پھر آپ کیا جنریٹ کرو گے، یہ مجھے بتاؤ، اور پھر آہستہ آہستہ ہر کنٹری آپ سے لد ہوتا رہے گا۔ اچھا رضوان صاحب، اس وقت جو انڈیا کی ٹیم ہے بہت ٹاپ ہے، بہت اچھے پلیئر آ رہے ہیں ان کے، اور بہت سارے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں بھی پاکستان کا عمل دخل ہے، اور پاکستان کے ان لیجنڈس کا عمل دخل ہے جو انڈیا میں ان کی دعوت پہ جاتے رہے، وہاں پہ ان کو ٹپس دیتے رہے، یا ان کے لیے یہ رول ماڈل بنے، جس میں وسیم اکرم ہے، جس میں شعیب اختر ہے۔ خاص کر کے وہ 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، لیکن وہاں پہ فاسٹ بالنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی، اور اب وہاں پہ فاسٹ بالر بھی آنے شروع ہوئے۔ آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ انڈیا کا ایک اپنا دیکھو، جو کرکٹنگ اینگل ہے وہ انڈیا کا ایک پکا ایک سیٹ اپ ہے۔ وہ پلیئرز کو اس مل میں سے لے کے آتے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں، جیسے ان کا آئی پی ایل ان کا سسٹم ہے اپنا۔ یہ ضرور ہے کہ اپنے لیجنڈری کھلاڑی جو جن کا آپ نے نام لیا وہ جاتے رہے ہیں، لیکن ایز سچ انہوں نے وہاں پہ اس کو کرکٹ کو گراس روٹ لیول پہ سے تو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ وہ انڈیا کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، اور اس سیٹ اپ میں سے جب وہ پلیئر بن کے آتا ہے تو ابھی جیسے ان کے وہ کھلاڑی تھے، تلک ورما تھے، شیوم ڈوبے تھے، اور وہ ابھیشیک شرما، یہ سب ان کے آئی پی ایل کی پروڈکٹ ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ان کا لیول اس لیول کا ہے کہ وہاں سے وہ جو کھلاڑی ہے وہ اتنا پکا ہوا آتا ہے کہ جب وہ انٹرنیشنل میں آتا ہے تو وہ آپ کو صاف اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ وہ کہیں سے اپنی تیاری مکمل کر کے آیا۔ یہ اس کے لیے آپ کو راج صاحب ہسٹری تھوڑی فالو کرنی پڑے گی۔ ہم اگر کافی پیچھے چلے جائیں تو 87 کا ورلڈ کپ جو تھا، جو پاکستان اور انڈیا نے اکٹھا کر کے ریلائنس ورلڈ کپ جس کو کہتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انڈیا نے انکار کر دیا تھا کہ ہم 87 کا ورلڈ کپ نہیں کرا سکتے، ہمارے میں وہ ایبلٹی نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی کہ ہم ورلڈ کپ کرا سکیں، انگلینڈ سے ہم نکال سکیں۔ پاکستان نے سٹینڈ لیا، پاکستان نے کہا ہم کرا کے آپ کو دکھائیں گے، اور جہاں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو ہم ہیلپ کریں گے، اور آپ اور ہم مل کے یہ ورلڈ کپ کرانا ہے، کیونکہ انگلینڈ سے نکالنا ہے۔ بہت ہو گیا کہ اب انگلینڈ میں بار بار ورلڈ کپ انگلینڈ ہی کرا رہا ہے، انگلینڈ سے نکلنا چاہیے ورلڈ کپ۔ تو وہ پاکستان وہ نکالا، اور پاکستان نے وہ ایک لیڈ کیا ایک طرح سے، اور اس وجہ سے یہ ورلڈ کپ وہاں سے نکلا، اور پھر جب نکلا تو پھر آسٹریلیا نے بھی کیا، پھر اور کنٹریز نے بھی کیا، پھر شروع ہو گیا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے حالات خراب تھے ایک زمانے میں،
वो क्रिकेटिंग माहौल वहाँ पे नहीं था, ना मैनेजमेंट थी, ना क्रिकेटिंग माहौल था, ना स्ट्रक्चर था। उस वक्त हमने उनकी बड़ी हेल्प की। विद द टाइम, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिजवान, विद द टाइम उन्होंने ग्रो किया। उन्होंने ग्रो करके अपने अपने सिस्टम को बेहतर बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बट बेहतर बनाया, एक फिर उसको लुक्रेटिव बनाया, और साथ क्या किया कि साथ उन्होंने अपना जो प्लेयर्स की ग्रूमिंग का स्ट्रक्चर है वो बेहतर किया। आईपीएल इंट्रोड्यूस की, आईपीएल से पहले एक और प्राइवेट लीग थी, फिर आईपीएल आई, उन्होंने करके इसको सिस्टम को बेहतर बनाया, और अब इसमें कोई शक नहीं है इंडिया का सिस्टम बहुत बेहतर है। वजह उसकी ये है कि उनके पास उस आईपीएल से पैसा इतना आ गया है कि वो वहाँ लगाते हैं, अच्छे कोचेस लेके आते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स स्टाफ लेके आते हैं जो उनके प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनमें जो खामी है वो निकालते हैं, और वो इतने आप ओवर द ईयर आप देखें कि पिछले 3 साल में इंग्लैंड इंडिया की टीम ने अंडर 19 हो, गर्ल्स अंडर 19 हो, गर्ल्स एमर्जिंग हो, मेन एमर्जिंग हो, इतने टूर कराए हैं ओल्ड वर्ल्ड के। इस वक्त भी मेरे ख्याल 2-3 टीमें ऑस्ट्रेलिया खेल रही हैं, हर सीज़न में वो इंग्लैंड जाते हैं, 2-3 टीम्स खेलती हैं, उससे ग्रूमिंग होती है, प्लेयर उससे अच्छा हुआ है। तो ये सिस्टम तो उन्होंने डेवलप कर लिया, लेकिन जब उनके पास कोई सिस्टम नहीं था तो हमने उनकी बड़ी हेल्प की। शायद ये एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि इंडिया ने बहुत अच्छा सिस्टम बना लिया है और उसका अक्कासी करते हैं, उनका ग्राउंड में जब उनके खिलाड़ी उतरते हैं तो उसकी अक्कासी नज़र आती है, लेकिन क्या बात है पाकिस्तान में सिस्टम नहीं बन सका। हर रोज़ नया आपका बॉस बन जाता है, हर रोज़ ऐसा लगता है कि हमने नए कप्तान की तलाश में, अब शहनशाह अफरीदी को हमने बनाया। आपके ख्याल में ये तरीक़ाकार ठीक है, और क्या शहनशाह अफरीदी अब इस काबिल हो गया है कि उसको कप्तानी सौंपी जाए? देखिए, मुझे तो कोई ऐसा कभी भी डिसीजन अच्छा नहीं लगता जो मिड ऑफ द सीरीज़ किया जाए। आप कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो एक कूल और काम एटमॉस्फेयर है, उसमें ये फैसले लिए जाते हैं कि फ़र्ज़ करें आगे, मैं कहता हूँ कि 1-2 महीने में कोई सीरीज़ नहीं है तो फिर आप एक फ़ैसला लें कि आप नया कप्तान बनाएं। आप यहाँ टेस्ट खेल रहे हैं, टेस्ट का आपका दूसरा दिन है, हाँ जी, और टेस्ट के पहले दिन की शाम को आप एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जी 3 वनडे के लिए फ़लाना कप्तान है। ओ भाई, आप इस टीम की एक यूनिटी होती है, टीम का एक मोराल होता है, उसको तो अपसेट ना करें। मैं बहुत, मुझे नहीं अच्छा लगा ये इन बिटवीन दी टेस्ट, ये भी मेरे से पता नहीं सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये हकीकत है, इन बिटवीन दी सीरीज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि हमारा सिस्टम इसलिए नहीं अच्छा होता कि वो बात अव्वल ये है कि हर 2-3 साल बाद एक नए चेयरमैन साहब आ जाते हैं, वो सिस्टम को अपनी तरीके से करना चाहते हैं, उनके एडवाइज़र डिफरेंट होते हैं, वो एडवाइस जो करते हैं जी फर्स्ट क्लास को इस तरह कर दो, डेवलपमेंट इस तरह कर दो, ज़ाती पसंद नापसंद हो जाती है, किसी को मोहम्मद हफीज़ अच्छा लगता है और किसी को फिर मिसबाह हक अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि इसकी ज़्यादा इनपुट होती है, और किसी की हफीज़ होता है तो अगर कोई दूसरा, और इस तरह डेवलप होता है। रिजवान साहब, रिजवान को हमने कप्तानी से हटा दिया है, आपके ख्याल में उसकी असल वजह क्या है जो आप जानते हैं? और मैं चाहूँगा नहीं, असल वजह इसकी चाहे देखें, वजह बताना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम था। कल जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इशू की, उसमें रिजवान का नाम तक नहीं है। मतलब उन्होंने एक ओडीआई का आपका एक कप्तान चला हुआ आ रहा है, आप कम से कम उसको कुछ चलें शुक्रिया नहीं कहते, कोई आप उस पर कोई 2-3 सतर तो आप लिखें कि वो कप्तान थे और अब उनको हमने हटा दिया। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, और मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रही है कि अगर आपने उसको हटाना था तो फिर वो तो आपका सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, 364 के 365 रन आपके सलमान अली आगा के, और इसके 361 रन है। तो परफॉर्मेंस पे तो वो बाहर ही नहीं होता। चैम्पियंस ट्रॉफी में पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी। नहीं, अभी तक तो इतलात यही है कि उनको फ़िलहाल कप्तानी से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वगैरह का नाम चल रहे हैं मार्केट में कि हो सकता है कि वो आ जाएं, लेकिन ये बहुत ही गलत डिसीजन होगा। चाहे आपने उसको और बाबर को दोनों को, जैसे आपने T20 के सेटअप में नहीं रखा, ठीक है।